darsequran.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس کا آغاز سورۃ الانعام کی آیت نمبر 31 سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً وہ لوگ تباہ ہو گئے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو، اللہ کے سامنے پیش ہونے کو جھٹلا دیا۔ وہ لوگ تباہ ہو گئے جو آخرت کی زندگی کو نہیں مانتے، جو اللہ کے سامنے پیش ہونے پر ایمان اور عقیدہ نہیں رکھتے۔ آخرت پر ایمان یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد 3 ہیں: توحید پر ایمان، رسالت پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ کی ملاقات کا اور اللہ کے سامنے پیشی کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں اور تباہی میں ڈال لیا۔ بہت فرق ہے اس شخص کی زندگی میں جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اس شخص کی زندگی میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک آ جائے گی، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو وہ کہیں گے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو ہم قیامت کے بارے میں کرتے رہے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائیں گے۔ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھانا پڑے گا۔ کوئی بھی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، نہ باپ بیٹے کا بوجھ، نہ شوہر بیوی کا بوجھ، اور نہ اولاد اپنے والدین کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوگی۔ اور حدیث میں آیا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے برے اعمال بدصورت انسان کی شکل میں ہوں گے، جن سے سخت بدبو آ رہی ہوگی، اور برے اعمال کا ارتکاب کرنے والا انسان اس بدبودار اور بدصورت انسان کو اپنی پیٹھ پر اٹھانے پر مجبور ہوگا۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ الا ساء ما یزرون، دیکھو تو صحیح کتنا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ممکن ہے یہ بھی ہو کہ قیامت کے دن مختلف اعمال مختلف شکلوں میں ہوں، جیسے مختلف نیک اعمال کی مختلف شکلیں ہوں گی، تو اسی طریقے سے مختلف برے اعمال کی بھی بری شکلیں ہوں گی۔ جیسے کہ ایک حدیث میں
فرمایا گیا کہ جس مال کی انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ مال ایک سانپ اور اژدہے کی شکل میں ہوگا، اس کے گلے میں پڑا ہوگا اور اس کو ڈس رہا ہوگا۔ یوں ہی دوسرے اعمال تو ان کو اپنی پیٹھ پر اٹھانے پر مجبور ہوگا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی تو صرف ایک کھیل اور تماشا ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا قرار دیا گیا۔ وضاحت کے طور پر یہ سن لیں کہ انسان دنیا میں جو بھی اعمال کرتا ہے یہ دو قسم کے ہیں۔ ایک قسم کے وہ اعمال ہیں جو خالص دنیا کے اعمال ہیں، ان میں آخرت کے اعتبار سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ان اعمال میں سے بعض کو اللہ نے لعب اور بعض کو لہب قرار دیا۔ لعب اور لہب، کھیل تماشا۔ لعب ایسے اعمال کو کہا جاتا ہے جن میں کوئی بھی فائدہ نہ ہو، بے فائدہ لا یعنی قسم کے اعمال، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ اور لہب ایسے اعمال کو کہا جاتا ہے جو انسان کو حقیقی مصلحت سے اور اچھے کاموں سے غافل کر دے، ان کو کہتے ہیں لہب، غافل کرنے والے اعمال۔ چنانچہ گانے بجانے کے جو آلات ہوتے ہیں، موسیقی کے آلات، عربی زبان میں ان کو ملاہی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ انسان کو اللہ کی یاد سے، نماز سے، ذکر و تلاوت سے، آخرت سے اور نیک اعمال سے غافل کر دیتے ہیں۔ دنیا میں انسان جو اعمال پر انجام دیتا ہے ان کی دوسری قسم وہ ہے جن کا آخرت سے تعلق ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی ایسا عمل ہے جو دنیا میں ہم کرتے ہیں۔ روزے رکھتے ہیں تو روزے بھی دنیا ہی میں رکھے جاتے ہیں۔ حج عمرہ کرتے ہیں تو یہ بھی دنیا ہی کی زندگی میں کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ اعمال ہیں کہ حقیقت میں دنیا انہی کی وجہ سے آباد ہے۔ اگر ان اعمال کا کرنے والا کوئی ایک بھی نہیں رہے گا تو دنیا کے نظام کو ختم کر دیا جائے گا، کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور قیامت آ جائے گی۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا، یہ دنیا تو لعنت کے قابل ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی لعنتی ہے، الا ما کان فیہا من ذکر اللہ او ادى الى ذکر اللہ، ہاں اللہ کا ذکر یا جو چیز اللہ کے ذکر تک پہنچانے والی ہے یہ لعنت سے محفوظ ہے۔ یا تو اللہ کا ذکر ہو اور یہ ایسا عمل جو اللہ کے ذکر تک پہنچانے والا ہو، اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والا نہ ہو، تو یہ لعنت سے بچا ہوا ہے۔ والعالم والمتعلم شریکان فی العجب، اور فرمایا کہ عالم اور متعلم، سیکھنے والا اور سکھانے والا، یہ دونوں اجر و ثواب میں شریک ہیں۔ وسائر الناس حمج لا خیر فی، اور باقی سارے لوگ بیوقوف ہیں، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بہتری نہیں ہے۔ تو اللہ کا ذکر یا وہ اعمال جو اللہ کے ذکر تک پہنچانے والے، علم سکھانے والا، علم سیکھنے والا، یہ وہ لوگ ہیں جو لعنت سے بچے ہوئے ہیں۔ لیکن جو اعمال اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والے ہیں وہ لعنتی اعمال ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة
ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء. فرمایا کہ اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی میسر نہ آتا. لیکن اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت اتنی بھی نہیں جتنی مچھر کے پر کی قدر و قیمت ہے. لہذا اللہ دنیا مومن کو بھی دیتا ہے اور کافر کو بھی دیتا ہے. لیکن آخرت کا گھر یہ دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اللہ فرماتے افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو. عام طور پر انسان حقیقت اور مصلحت کے مطابق نہیں سوچتا بلکہ وقتی مفادات کے مطابق سوچتا ہے. وقتی خواہشات، وقتی شہوت، وقتی خیالات، عارضی فوائد، ان کے تحت اس کی سوچ تابع ہوتی ہے. تو عقل کو کام میں نہیں لاتا کہ بجائے اس کے کہ عارضی مفادات کے بارے میں سوچے، دائمی مفادات کو اپنے پیش نظر رکھے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ عارضی چیز کو ترجیح دیتے ہو دائمی چیز پر، اور فانی چیز کو ترجیح دیتے ہو سرمدی چیز پر. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، ہم خوب جانتے ہیں کہ کافروں کی باتیں آپ کو رنجیدہ کر دیتی ہیں، آپ کو پریشان کر دیتی ہیں. لیکن یاد رکھیے فإنهم لا يكذبونك، یہ کافر لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولكن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور مشرکین کو ایمان کی اور اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے تو وہ جھٹلاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، انکار کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، برا بلا کہتے تھے، اعراض کرتے تھے. اور ان کے اعراض کی وجہ سے حضور کو سخت رنج ہوتا تھا، بڑے ہی غم زدہ ہو جاتے تھے. اور پھر اللہ اپنے حبیب کو تسلی دیتا تھا. تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تسلی دے رہے ہیں. فرمایا کہ اے میرے حبیب، ہم جانتے ہیں کہ کافروں کی باتیں آپ کو رنجیدہ کر دیتی ہیں. ان کا اعراض، ان کا انکار، ان کا ٹھٹھا، ان کی ہنسی، ان کا مذاق، یہ آپ کو پریشان کر دیتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں. لیکن یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، بلکہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. یہ جو فرمایا کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، بلکہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ اپنی خفیہ مجلسوں میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، آپ کو جھٹلاتے نہیں ہیں، لیکن اعلانیہ سب کے سامنے آپ کو برا بلا کہتے ہیں. خفیہ طور پر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، امین ہیں، دیانتدار ہیں، ان کے کردار میں کوئی خرابی نہیں، لیکن اعلانیہ لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے آپ کو برا بلا کہتے ہیں. دوسرا مفہوم امام راضی رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ ما کذبوک وانما کذبونی، اے میرے حبیب یہ کافر لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ یہ تو مجھے جھوٹا کہتے ہیں، مجھے جھٹلاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اللہ نے، تو حضور کو جھٹلانا یہ حقیقت میں اللہ کو جھٹلانا ہے. تو میرے حبیب یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، حقیقت میں یہ مجھے جھٹلاتے ہیں. www.darsequran.com. اس لیے کہ آپ کو بھیجنے والا میں ہوں، آپ پر قرآن نازل کرنے والا میں ہوں، تو قرآن کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو حقیقت میں مجھ اللہ کو جھٹلاتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں.
حضرت ابو یزید مدنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا ہو گیا ابو جہل سے. تو ابو جہل نے حضور سے مصافحہ کیا. تو ایک شخص نے اس کو تانا دیا, ارے تم اس بے دین شخص سے صحابی سے مصافحہ کرتے ہو. ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ محمد صحابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی بے دین ہو گئے ہیں, اور دوسری طرف تم ان سے مصافحہ کرتے ہو. تو ابو جہل نے کہا واللہ انی لأعلم انہ لنبی ولکن متی کننا لبنی عبد مناف تبعا. اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ محمد نبی ہے, لیکن ہمارا قبیلہ محمد کے قبیلے کا تابع دار نہیں ہو سکتا. ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ بجائے اس کے کہ نبی ہمارے اندر پیدا ہو, بنو عبد مناف میں پیدا ہو جائے. تو اس موقع پر حضرت ابو یزید مدنی نے یہ آیت کریمہ پڑھی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ضد اور عناد کی بنا پر. اسی طرح ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن سرداران قریش بیٹھے تھے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے. تو سرداران قریش سے عتبہ نے کہا اگر تم مجھے اجازت دو تو میں جا کر محمد سے بات کرتا ہوں اور اس کے سامنے کچھ تجاویز رکھتا ہوں. ہو سکتا ہے اگر ہم محمد کا کوئی مطالبہ پورا کر دیں تو یہ ہمارے بتوں پر تنقید کرنا چھوڑ دیں. چنانچہ سرداروں نے اجازت دی, جاؤ جا کر مذاکرات کرو, جو تمہارے ذہن میں تجاویز ہیں جا کر ان کے سامنے پیش کرو. عتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پہلے آپ کی تعریف کی کہ میرے بھتیجے تیرا مقام بہت بلند ہے, تیرا نسب بہت اونچا ہے اور تم بڑے ذہین اور شریف انسان ہو, لیکن تم نے بتوں کو برا بھلا کہہ کر اپنی قوم کو مصیبت میں ڈال دیا ہے اور اپنی امت میں اپنی قوم میں اختلاف پیدا کر دیا اور اپنی قوم کو مصیبت میں ڈال دیا ہے. میرے پاس کچھ تجاویز ہیں, اگر تم ان میں سے کسی تجویز کو پسند کرو تو یہ اختلاف, یہ لڑائی جھگڑا, یہ انتشار ختم ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا بتاؤ کیا آپ تجاویز لے کر آئے ہیں. تو عتبہ جو بڑا ہی جہاں دیدہ اور سمجھدار تھا اپنی قوم کا, وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اس تحریک سے تمہاری غرض یہ ہے کہ مال جمع کرو تو ہم سب مل کر تمہارے لیے اتنا چندہ جمع کر دیں گے کہ تم اپنے قبیلے کے سب سے زیادہ مالدار انسان بن جاؤ گے, اور اگر تم لیڈرشپ چاہتے ہو تو ہم آج کے بعد سارے قبیلے کا تمہیں لیڈر ماننے کے لیے تیار ہیں. کوئی بھی مشورہ, کوئی بھی فیصلہ ہم تمہارے بغیر نہیں کریں گے. اگر تم بادشاہت چاہتے ہو تو ہم تجھے بادشاہ تسلیم کیے دیتے ہیں, اور اگر معاذ اللہ تمہیں کوئی نفسیاتی بیماری ہے, ذہنی بیماری ہے تو ہمیں بتاؤ, ہم عرب کے بہترین اور ماہر طبیبوں اور حکیموں کو جمع کر لیتے ہیں جو تمہارا علاج کریں گے. وہ کہتا رہا, حضور سنتے رہے بڑے اطمینان سے, اور پھر آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو الولید چچا آپ کی بات ختم ہو گئی؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں میری بات ختم ہو گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں از خود کچھ کہنے کی بجائے سورہ حامیم سجدہ کی آیات کی تلاوت کی. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب
فعمل اننا عاملون. یہ آیات آپ نے آیت سجدہ تک پڑھی. عتبہ خاموشی سے سنتا رہا, پیچھے جو ہاتھوں کو ٹکا کر ٹیک لگا کر قرآن کی یہ آیات سنتا رہا. پھر خاموشی سے اٹھا, اپنی قوم کی طرف پلٹا. دور سے اس کی قوم نے اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھا تو دیکھتے ہی کہنے لگے یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو ہمارے پاس سے گیا تھا, یہ کچھ اور چہرہ ہے جو بدل کر آ رہا ہے. چنانچہ جب یہ اپنی قوم کے پاس پہنچا, انہوں نے پوچھا کہ محمد نے تمہاری تجاویز کا کیا جواب دیا ہے اور کیا خبر لے کر آئے ہو؟ تو عتبہ کہنے لگا اللہ کی قسم, جو کلام میں نے محمد سے سنا ہے آج سے پہلے میں نے کبھی کسی سے نہیں سنا تھا. محمد جو کچھ پڑھتا ہے نہ یہ جادو ہے, نہ یہ شعر ہے, نہ سحر ہے, نہ کہانت ہے. میں نے بتیرے کلام سنے, شاعروں کی شاعری بھی سنی, کاہنوں کی کہانت بھی سنی اور ساحروں کو سحر کو بھی دیکھا, لیکن محمد کا کلام تو ان سب سے انوکھا کلام ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ تم محمد کو اپنے حال پر چھوڑ دو. خدا کی قسم مجھے یہ نظر آتا ہے کہ تم کسی نہ کسی دن محمد کے حوالے سے کوئی بڑی خبر سنو گے. جیسا اس کے پاس کلام ہے انقلابی قسم کا, میرا دل کہتا ہے کہ کسی دن تمہیں بڑی خبر سننے کو ملے گی. اگر محمد کو اس کے دشمنوں نے ختم کر دیا تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تم بھی یہی چاہتے ہو کہ معاذ اللہ محمد کو ختم کر دے. تو اگر محمد کے دشمنوں نے محمد کو ختم کر دیا تو تمہارا مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے گا. اور اگر یہ محمد عربوں پر غالب آ گئے تو محمد کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی اور محمد کی عزت تمہاری عزت ہوگی اور تم دنیا کی سب سے خوشحال قوم بن جاؤ گے. یہ عتبہ نے کہا جا کر اپنی قوم کو. اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ دل سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو مانتے تھے مگر زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتے تھے, ایمان سے محروم تھے. جب عتبہ کی قوم نے یہ باتیں سنی تو کہنے لگے ابو الولید لگتا ہے کہ محمد کا جادو تمہارے اوپر بھی چل گیا ہے. تو عتبہ نے کہا یہ تمہاری رائے ہے, لہذا جو تمہاری سمجھ میں آئے وہ کرو. تو فرمایا کہ قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون, ہم خوب جانتے ہیں کہ کافروں کی باتیں آپ کو رنجیدہ اور پریشان کر دیتی ہیں, لیکن یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, اور تحقیق آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا. یہ تسلی کے بعد تسلی ہے. ایک تسلی تو اللہ نے پہلے دی, فرمایا کہ میرے حبیب یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے, یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. اور دوسری تسلی یہ دی جا رہی ہے, فرمایا کہ میرے حبیب آپ وہ پہلے نبی نہیں ہیں جن کو جھٹلایا گیا ہو, بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سب کو جھٹلایا گیا. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا, تو انہوں نے لوگوں کے جھٹلانے پر اور تکلیف پہنچانے پر صبر کیا. حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا, یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی. وہ صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ہماری مدد آئی. تو اے میرے حبیب آپ بھی صبر کریں. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, اے میرے حبیب آپ صبر کریں جیسے اصحاب عزیمت رسولوں نے صبر کیا. ہر نبی صبر کرنے والا تھا, ہر نبی کو بڑا ستایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ستایا گیا, بہت پریشان کیا گیا. بنی اسرائیل نے طرح طرح سے تنگ کیا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. ایک تو فرعون کے ساتھ مقابلہ، پھر خود بنی اسرائیل پریشان کرتے رہے. آپ جانتے ہیں کہ ان کو لے کر نکلے آپ، فرعون کی غلامی سے نجات دلائی، دریا کو پار کیا تو بت پرستی کو دیکھا تو کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دے جیسے کہ ان کے بت ہیں، تاکہ ہم بھی بتوں کی پرستش کر سکیں. پھر وادی تین میں گئے، حکم دیا کہ چلو بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. تو کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا، تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو طرح طرح سے تنگ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام. ایسے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے طرح طرح سے پریشان کیا، حتیٰ کہ ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ قائم کیا، ان کو پھانسی دینے کی کوشش کی، وطن سے بے وطن کرتے رہے، ان کو گھر سے بے گھر کرتے رہے، پریشان کرتے رہے. ایسے ابراہیم علیہ السلام کو ستایا گیا. ایسے نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ و دعوت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے. تو انبیاء کا بڑا حوصلہ ہوتا تھا کہ وہ ستانے کے باوجود صبر کرتے تھے. اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، دعوت کا کام یہ صبر کا تقاضا کرتا ہے. جو شخص صبر نہیں کر سکتا، استقامت سے کام نہیں لے سکتا، وہ دعوت کا کام نہیں کر سکتا. تقریر تو کی جا سکتی ہے، تقریر کرنا آسان ہے، بیان کرنا آسان ہے، باز کرنا آسان ہے، لیکن اصلاح کا کام، دعوت کا کام، یہ بڑا مشکل کام ہے. تو یہ صبر کا تقاضا کرتا ہے. جس کے اندر صبر نہیں ہوگا وہ دعوت کا فریضہ سر انجام نہیں دے سکے گا. چنانچہ اللہ نے جو ابتدائی سورت تھی سورہ مزمل، اس میں بھی اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، میرے حبیب جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر آپ صبر کیجیے. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے انبیاء کی طرح صبر کیا. اللہ نے تلقین فرمائی کہ آپ صبر کریں، اور فرمایا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی کلمات کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا. جو اللہ کے کلمات تھے، اللہ کے وعدے تھے، اللہ کی وعیدیں تھیں پہلی امتوں کے لیے، وہی وعدے، وہی وعیدیں، وہی کلمات اس قوم کے لیے بھی ہیں. جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ اٹل فیصلے ہیں، ناقابل تغیر فیصلے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلی قوموں کو تو اللہ نے شراب کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے، تکذیب کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا ہو، اور ہمیں ان چیزوں کی وجہ سے اللہ ثواب دے. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. پہلی قوموں کو تو جھوٹ کی وجہ سے، کم تولنے کی وجہ سے، شہوت پرستی کی وجہ سے، بدکاری کی وجہ سے تباہ کیا گیا ہو، اور ہمیں ان اعمال کی وجہ سے اللہ عزت دے، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے کلمات میں، اللہ کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. نیکوں کے لیے اس کے وعدے ہیں، بروں کے لیے اس کی وعیدیں ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے لیے بشارتیں ہیں، اور ان کے نافرمانوں کے لیے ڈراوے ہیں. لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، یہ جو فرمایا نا کہ اللہ کے کلمات میں، اللہ کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، تو اس کے لیے مثال کے طور پر یہ بیان فرمایا کہ آپ کے پاس پہلے رسولوں کے حالات آ چکے ہیں. پہلے رسولوں کے حالات کا آپ نے مطالعہ کیا کہ ان رسولوں کی ہم نے مدد کی صبر کی وجہ سے، تو آپ کی بھی ہم صبر کی وجہ سے مدد کریں گے. جیسا کہ فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ.
ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کریں گے، دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ یہ ہمارا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا اور اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا، ہر نبی کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کیا۔ اسی طریقے سے اللہ کا وعدہ ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر ایمان والوں کی مدد کرنا واجب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم پر ایمان والوں کی مدد کرنا یہ واجب ہے، یہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ کل بھی اللہ کا یہ وعدہ تھا، آج بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ تو پھر ہم سوچتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پھر اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ تو کیا واقعی ہم مومن بن گئے، ہم اس قابل بن گئے، ہم نے ایسا معاشرہ بنا لیا کہ ہم اللہ کی مدد کے مستحق ہو گئے؟ اللہ کا وعدہ برحق، ہمارے اندر کمزوری ہے، ایمان کے اعتبار سے کمزوری، اعمال صالحہ کے اعتبار سے کمزوری۔ اب اللہ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، تم ہی دنیا پر غالب آؤ گے، لیکن شرط کیا ہے کہ تم مومن ہو، واقعی مومن ہو۔ تو جب واقعی ہم مومن بن جائیں گے تو اللہ کی نصرت کا آنا یہ یقینی ہے، اس میں تخلف نہیں ہو سکتا، اللہ کے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے اور معجزہ نہ دیکھنے کی صورت میں اعراض کرتے، انکار کرتے، باتیں بناتے، تو حضور کے دل میں خیال آتا کہ کاش یہ معجزہ ان کو دکھا دیا جاتا، ممکن ہے ایمان قبول کر لیتے۔ تو اس پر بھی آپ کو بڑا غم ہوتا تھا، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ اعراض کیوں کرتے ہیں، کوئی معجزہ ظاہر ہو جائے تو ہو سکتا ہے ایمان قبول کر لیں۔ تو اللہ اپنے حبیب کے دل سے غم کو جڑ سے اکھیڑ دینا چاہتا ہے، اس لیے فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ پر ان کا اعراض کرنا گراں گزرتا ہے، مشکل گزرتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ زمین کے اندر کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالیں، او سلمن فی السماء، یا آسمان پر سیڑھی لگا لیں، فتأتیہم بآیہ، اور آپ معجزہ ان کو دکھا دیں، آگے جواب محذوف ہے فاتی بہا، تو آپ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آسمان پر چڑھ کر کوئی معجزہ لا سکتے ہیں، یا زمین کے اندر کوئی سونگ کھود کر وہاں سے کوئی نشانی دکھا سکتے ہیں، تو آپ ان کو دکھا دیں تاکہ ان کا اعراض ختم ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ حقیقت میں اللہ کا عمل ہوتا ہے، نبی کے اختیار میں معجزے کا دکھانا نہیں ہوتا، معجزہ نبی کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن یہ عمل اللہ کا ہوتا ہے۔ اشارہ حضور نے کیا چاند کی طرف، لیکن چاند کو دو ٹکڑے حضور نے نہیں کیا بلکہ اللہ نے کیا ہے، اور کنکریاں مٹھی میں حضور نے پکڑی، لیکن ان کو کلمہ حضور نے نہیں پڑھایا بلکہ اللہ نے ان کو کلمہ پڑھایا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور اژدہا بن گئے، تو لاٹھی پھینکنا یہ موسیٰ علیہ السلام کا عمل تھا، لیکن اس کو اژدہا بنانا یہ اللہ کا عمل تھا۔ لاٹھی کو دریا پر مارنا یہ موسیٰ علیہ السلام کا عمل تھا، لیکن اس میں راستے بنا دینا یہ اللہ کا عمل تھا۔ تو نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ بار بار معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، ہمیں یہ معجزہ دکھا دیں، وہ معجزہ دکھا دیں، اور بعض اوقات حضور کے دل میں آتا کہ شاید ان کو اگر معجزہ دکھا دیا جائے تو یہ ایمان قبول کر لیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب اگر آپ اتنے ہی ان کے ایمان کے حریص ہیں اور آپ ان کو معجزہ دکھانا چاہتے ہیں
تو آپ آسمان سے کوئی معجزہ لے آئیں یا زمین سے معجزہ لے آئیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو تم ہرگز نادانوں میں سے نہ ہو جانا. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. اگر اللہ چاہتا تو سب کو فرشتے بنا دیتا، سب کو مومن بنا دیتا، سب کو متقی بنا دیتا، سب کو حافظ، قاری، مجاہد، مبلغ، داعی اور صوفی بنا دیتا. اگر اللہ چاہتا تو اس کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں تھا. اللہ نے فرشتے بھی تو بنائے ہیں جن سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، جن سے بد نظری ہو ہی نہیں سکتی، جن سے بے حیائی ہو ہی نہیں سکتی، جو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، جو حرام کھا ہی نہیں سکتے، جو کسی پر ظلم کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ نے جیسے فرشتے بنائے، اگر اللہ چاہتا تو انسانوں کو بھی ایسا بنا دیتا. اور یہاں یہ بات بھی سن لیجئے کہ شریعت کے اعتبار سے تو اللہ چاہتا ہے، تشریعی اعتبار سے اللہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے انسان ایمان لے آئیں، سارے کے سارے انسان نیک بن جائیں. اگر اللہ ایسا نہ چاہتا تو اللہ آسمان سے وحی نازل نہ کرتا، اللہ نبیوں کو نہ بھیجتا. تو تشریعی اعتبار سے تو اللہ چاہتا ہے کہ سارے نیک بن جائیں، لیکن تکوینی اعتبار سے اللہ کسی کو ایمان لانے پر، کسی کو نیک بننے پر مجبور نہیں کرتا، بلکہ اس میں اللہ نے اختیار دیا ہے. جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کی مرضی ایمان لائے اور جس کا دل چاہے وہ کفر کرتا رہے. یہ نہیں کہ اللہ نے اختیار دے دیا کہ تم ایمان لاؤ یا کافر کرو، دونوں تمہیں اختیار ہے، بلکہ تنبیہ کے طور پر فرمایا جس کا دل چاہتا ہے ایمان لائے، جس کا دل چاہتا ہے وہ کفر کرے. ہم کسی کو ایمان لانے پر اور نیک بننے پر مجبور نہیں کریں گے. جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان پر بڑے حریص تھے، کاش یہ ایمان قبول کر لیں. تو اللہ نے اپنے حبیب کو پیار کے انداز میں فرمایا، پیار کے انداز میں، فلا تکونن من الجاہلین، میرے حبیب آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات پیار کی وجہ سے کسی کو کہا جاتا ہے پگلا، ارے بیوقوف، ارے پگلا نہ بن. اب سننے والا جانتا ہے کہ اس وقت مقصد گالی دینا نہیں ہے، مقصد پیار کے انداز میں سمجھانا ہے. اب ظاہری الفاظ تو یہ بنتے ہیں کہ میرے حبیب آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں. تو اگر ہم ان الفاظ کو ظاہر پر رکھیں تو ممکن ہے معاذ اللہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اللہ نے حضور کو جاہل کہہ دیا. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ پیار کے انداز میں اللہ فرما رہے آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں. اور واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نادانوں میں سے نہیں ہوئے. اور جس بات پر حضور کو تنبیہ کی جا رہی ہے وہ بات کیا ہے کہ حضور حریص تھے ان کے ایمان کے. اب لوگوں کے ایمان کا حریص ہونا یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، یہ تو قابل قدر بات ہے. حضور کو حرص تھی یہ مومن بن گئے. اور اللہ فرما رہے میرے حبیب اگر میں چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، تو آپ نادانوں میں سے نہ ہوں. تو یہ پیار کا انداز ہے، محبت کا انداز ہے. اور اللہ اپنے نبی کے ساتھ یہ محبت والا انداز اختیار کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا جس وقت انہوں نے دعا کی اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، تو اللہ نے فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح ایسی بات کی دعا نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہیں تم جاہلوں میں سے نہ ہو جانا. اب حضرت نوح علیہ السلام نے جو بیٹے کے لیے دعا کی تھی اے اللہ اس کو بچا لے، تو محبت کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اے نوح میں تیرے اہل کو بچا لوں گا، اور نوح علیہ السلام نے سمجھا کہ میرا بیٹا بھی میرے اہل میں شامل ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا.
دعا کر دی. تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تیرے اہل میں سے نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس عمل صالح نہیں، ایمان صحیح نہیں، لہذا یہ تیرے اہل میں سے نہیں. اس کی بخشش کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے دعا نہ کرو، ورنہ کہیں تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ. تو یہاں پر بھی پیار والا انداز ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی فرمایا فلا تکونن من الجاہلین، میرے حبیب آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جانا. انما یستجیب الذین یسمعون، بات یہ ہے کہ حق بات کو وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں. حق بات کو وہی قبول کرتے ہیں جو کہ سنتے. تو کیا بھائی مشرک سنتے نہیں تھے یا کافر سنتے نہیں تھے؟ یاد رکھیے صرف سننا کافی نہیں ہے، سنتا تو وہ بھی ہے جو اعتراض کی نیت سے سنتا ہے، جو عیب تلاش کرنے کی نیت سے سنتا ہے، جو تنقید کے لیے سنتا ہے، اور سنتا وہ بھی ہے جو اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر سنتا ہے، جو نصیحت کے لیے سنتا ہے، جو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے سنتا ہے، جو قبول کرنے کے لیے سنتا ہے. تو اللہ فرماتے حق بات کو وہی قبول کریں گے جو سنیں گے. اور کافر سنتے تھے لیکن قبول کرنے کی نیت سے، فائدہ اٹھانے کی نیت سے نہیں سنتے تھے. تو اللہ فرماتے گویا وہ سنتے ہی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم بھی جب اللہ کے کلام کو سنیں تو فائدے کی نیت سے سنیں، طلب کے ساتھ سنیں، ادب کے ساتھ سنیں، عاجزی کے ساتھ سنیں، عمل کی نیت کے ساتھ سنیں، اور اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت سے سنیں. والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، لیکن جو مردہ ہیں انہیں قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. گویا کہ اللہ کی قدرت کو بیان کیا گیا کہ اللہ تو مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے. تو اللہ اگر چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر بھی مجبور کر سکتا تھا، لیکن اللہ کسی کو ہدایت قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں اس کی طرف، اس کے اوپر، اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا جاتا، کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی. یہ کہتے تھے لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی آیت، کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا جاتا تھا، کیوں نہیں اتارا جاتا. تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے، مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر. کبھی ایسا بھی ہوا کہ تھوڑا سا کھانا تھا، بہت سارے افراد کے لیے کافی ہو گیا. ایسا بھی ہوا چند قطرے پانی تھا، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں رکھ دی تو چشمہ بہنے لگا. ایسا بھی ہوا کہ ایک مرجل سی اونٹنی جو چل نہیں سکتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھیڑ دیا تو ساری تیز رفتار اونٹنیوں سے سبقت لے گئی. www.darsequran.com. ایسا بھی ہوا کہ بوڑھی بکری، باج بکری جس کے تھنوں میں ایک قطرہ دودھ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالنا شروع کیا تو گھر والوں کے سارے برتن ہی بھر گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات، دعائیں بھی حضور کی معجزہ. رات کو حضور نے دعا کی اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام دونوں میں سے ایک کو ہدایت دے دے. صبح ہوئی تو اللہ نے عمر بن خطاب کو ہدایت دے دی. ابو ہریرہ آئے روتے ہوئے یا رسول اللہ میری والدہ اب تک ایمان سے محروم ہے اور آج تو اس نے بہت ہی زیادتی کی، آپ کو گالیاں بھی دی، میں برداشت نہیں کر سکا، یا رسول اللہ اس کی ہدایت کے لیے دعا کر دیجیے. دعا کر دی. ابو ہریرہ بھاگے ہوئے گھر میں گئے، پتہ چلا کہ والدہ کو اللہ پاک نے ایمان قبول کرنے کی سعادت نصیب فرما دی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ خیبر کے موقع پر اشوب چشم کی بیماری، آنکھیں کھلتی نہیں، نظر کچھ نہیں آتا، حضور نے بلایا، لعاب دہن ڈالا، آنکھیں ایسی ہوگی گویا کہ تکلیف تھی ہی نہیں. ایک صحابی کی آنکھ جنگ کے اندر باہر نکل آئی، حضور نے لعاب لگا کر
اپنی جگہ پر رکھ دی وہ پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مادی معجزات بھی بہت سارے عطا کیے. تو پھر کافر یہ کیوں کہتے تھے کہ اس پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا جاتا؟ تو کافر کہتے تھے جو معجزہ ہم مانگتے ہیں وہ معجزہ محمد کے ہاتھوں کیوں نہیں ظاہر ہوتا. یہ تھا ان کا مطالبہ. یہ حضرت صالح علیہ السلام کی طرح پہاڑ سے اونٹنی کو کیوں نہیں پیدا کر دیتا؟ اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام جیسا عصا کیوں نہیں ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان سے دسترخوان کیوں نہیں اتارتا؟ یہ ہمارے لیے مکہ کے اندر چشمے کیوں نہیں بہاتا؟ باغات کیوں نہیں لہلاتا؟ یہ پہاڑوں کو پیچھے کیوں نہیں ہٹا دیتا تاکہ ہمارے لیے بھی ہموار زمین بن جائے، ہم اس میں کھیتی باڑی کر سکیں؟ اس کے پاس سونے چاندی کا بنا ہوا مکان کیوں نہیں ہے؟ تو یہ جو کہتے تھے کہ محمد پر معجزہ کیوں نہیں اترتا، تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ جو معجزہ ہم مانگتے ہیں وہ معجزہ محمد کیوں نہیں دکھاتے؟ وگرنہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ پاک نے بہت سارے معجزات ظاہر فرمائے. تو فرمایا قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ، بے شک اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ کوئی بھی معجزہ اتار دے، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. فرمایا کہ اللہ قدرت رکھتا ہے معجزہ دکھانے کی، لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا مطلوبہ اور منہ مانگا معجزہ ان کو نہ دکھایا جائے. اس لیے کہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی قوم اپنے منہ سے کسی معجزے کا مطالبہ کرے اور اللہ وہ معجزہ دکھا دے اور پھر بھی وہ قوم ایمان قبول نہ کرے تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہو کر رہتا ہے. تو اللہ فرماتے کہ ہم جو معجزہ نہیں دکھاتے تو اس میں ان کا فائدہ ہے، اس لیے کہ اگر ان کا منہ مانگا معجزہ ان کو دکھا دیا گیا اور پھر بھی انہوں نے ایمان قبول نہ کیا تو پھر یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے. جیسا کہ اللہ نے سورہ اسراء میں فرمایا وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون. معجزات دکھانے سے جو چیز رکاوٹ ہے وہ یہ کہ پہلی قوموں نے معجزات دیکھ کر ان کو جھٹلا دیا، پھر بھی ایمان نہیں قبول کیا. وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا. ہم نے قوم سمود کو اونٹنی کا معجزہ دکھایا، انہوں نے اس معجزے کا بھی انکار کیا، اونٹنی کو قتل کر دیا، چنانچہ ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہا. تو اللہ کہتے اس لیے ہم معجزات نہیں دکھاتے، ان کے منہ مانگے معجزات کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا انکار کر دیں اور پھر ان پر اللہ کا عذاب آ جائے. اور ویسے بھی قرآن کریم کی موجودگی میں کسی دوسرے معجزے کا مطالبہ یہ ضد اور اناد کے سوا کچھ نہیں ہے. سب سے بڑا معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم ہے اور اس کی موجودگی میں کسی دوسرے معجزے کی ضرورت نہیں. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزے عارضی تھے، ہمارے حضور کا معجزہ یہ دائمی ہے. وہ انبیاء دنیا سے گئے، ان کے معجزات بھی گئے. ہم نے نوح علیہ السلام کی کشتی نہیں دیکھی، سلیمان علیہ السلام کا تخت نہیں دیکھا، داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں لوہا نرم ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہم نے نہیں دیکھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا دست شفا وہ ہم نے نہیں دیکھا. لیکن حضور کا معجزہ جو قرآن ہے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے منکر بھی وہ بھی اس معجزے کو دیکھ رہے ہیں. تو سب سے بڑا معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرآن ہے. قرآن فصاحت کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، قرآن جامعیت کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، قرآن حفاظت کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، اور قرآن تاثیر کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے. قرآن جیسا فصیح کلام بھی کوئی نہیں، قرآن جیسی جامع کتاب پوری دنیا میں کوئی نہیں، نہ آسمانی نہ غیر آسمانی. اور جس طریقے سے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا اہتمام کیا، اس طریقے سے دنیا کی کسی کتاب کی حفاظت کا اہتمام نہیں کیا گیا. اور جو تاثیر اللہ پاک نے قرآن میں رکھی ہے وہ کسی اور کلام میں تاثیر نہیں ہے.
تو بہت سے پہلوؤں کے اعتبار سے قرآن معجزہ ہے. تو فرمایا کہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ معجزہ اتارے، معجزہ دکھا دے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن کریم کے حقوق کیا ہیں؟ یاد دہانی کرا رہا ہوں. آپ جانتے ہیں قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، قرآن کریم میں تدبر کرنا، قرآن کریم پر عمل کرنا اور قرآن کریم کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرنا، یہ قرآن کریم کے حقوق ہیں. اللہ مجھے اور آپ سب کو ان حقوق کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سے حضرات نے دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے. بہت سے حضرات نے، خواتین نے، ایک بہن فرماتی ہیں کہ سسرال اور والدین کے درمیان شادی کے بارے میں تنازع چل رہا ہے، دعا فرمائیں کہ شادی میں رکاوٹ نہ. ہم دل سے دعا کرتے ہیں. یہ بھائی عطا اللہ صاحب درخواست کرتے ہیں کہ میری 2 بہنیں ہیں، سخت بیمار ہیں، میں خود بھی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہوں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے. کیپٹن شاہد صاحب کا بیٹا عاطف بن شاہد برین ٹیومر کے مرض میں مبتلا ہے. عاطف کی عمر 28 سال ہے اور اسی سال جنوری میں انہیں کیپٹن کا لائسنس ملا ہے. 19 مئی کو آغا خان میں آپریشن ہو چکا ہے. اب اسی مہینے میں دوسرا آپریشن ہونے والا ہے. خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ پاک ایمان، صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. سفتر بھائی کی اہلیہ ہسپتال میں ہے اور تنظیم صاحب کے بیٹے اور بیوی کے لیے بھی دعا کی درخواست کی گئی ہے. ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ پاک بیماروں کو صحت عطا فرمائے اور مرحومین کی مغفرت فرمائے. آخر میں یہ ایک چھوٹا سا اعلان ہے. اللہ پاک نے محض اپنے فضل و کرم سے نہ میرے پاس وسائل تھے اور نہ ہی حقیقت میں میں نے کوئی کوشش کی، یہ اللہ ہی جانتا ہے، نہ وسائل نہ کوشش. لیکن آپ کو تعجب بھی ہوگا، وسائل بھی نہیں ہے، کوشش بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے اس سال حج کی سعادت مقدر فرمائی ہے. تو انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو یعنی 14 نومبر کو روانگی ہے. انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا. آپ میرے لیے دعا فرماتے رہیں. اللہ صحت دے، اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اللہ اس سفر کی ہر عبادت اور ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حج سے پہلے 1-2 جو اتوار ہیں ان کا درس تو ضرور ہوگا انشاءاللہ. کسی نہ کسی عالم کا انتظام کیا جائے گا اور حج کے فوراً بعد انشاءاللہ میری واپسی ہو جائے گی. تو حج سے اور عید الاضحیٰ سے فارغ ہونے کے بعد جو پہلا اتوار آئے گا اللہ پاک نے فضل فرمایا تو انشاءاللہ میں درس دوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے حال پر رحم فرما. مولا ہم قابل رحم ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما. مولا کرم فرما، رحم فرما، معاف فرما. مولا گناہوں کی گندگی سے پاک فرما دے. ہمارے دلوں کو، دماغوں کو، آنکھوں کو، زبانوں کو، کانوں کو، ہاتھوں کو، پیروں کو، ہمارے خون کو، ہمارے جسم کے ہر حصے کو مولا گناہوں کی گندگی سے پاک فرما دے. مولا تو ہم سے راضی ہو جا. اپنے غضب سے حفاظت میں رکھنا، اپنے عذاب سے حفاظت میں رکھنا. مولا کرم کر دے، مولا رحم فرما دے، مولا معاف فرما دے. مولا جتنی بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے مولا سب کو شفا عطا فرما دے. جن مرحومین کے لیے کہا گیا مولا ان سب کی مغفرت فرما دے. مولا جو بیمار ہم تک اپنی درخواست سے نہ پہنچا سکے مولا ان کو بھی شفا عطا فرما دے. اور مولا ہمارے سارے مرحومین کی
مغفرت فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، نیکیوں کو قبول فرما لے۔ مولا ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمیں نیک بنا دے، ہماری اولاد کو نیک بنا دے۔ مولا قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غم اور پریشانیوں کا علاج بنا دے، زندگی کا امام بنا دے، قبر کا ساتھی بنا دینا، حشر کا سفارشی بنا دینا۔ مولا یہ جو درس قرآن کا سلسلہ کئی سالوں سے شروع ہے، مولا اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا محض اپنے فضل و کرم سے پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا اس میں ہمیں اخلاص نصیب فرما، برکت نصیب فرما، اپنی بارگاہ میں اس ٹوٹی پھوٹی سی کوشش کو قبول فرما لے۔ مولا اس درس میں شرکت کے لیے آنے والوں کو ان کی طلب کے مطابق، ان کے اخلاص کے مطابق مولا زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرما۔ ان کے آنے جانے، اٹھنے بیٹھنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا قبول فرما لے۔ مولا ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ مولا تو آسان فرما دے۔ مولا جو جانا چاہتے ہیں نہیں جا سکے، دل میں تمنا رکھتے ہیں، مولا ان کے لیے آسان فرما دے، مسائل و اسباب مہیا فرما دے، رکاوٹیں دور فرما دے۔ مولا جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اصغر شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.درسقرآن.com